الحمد للہ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ والثواب والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ میں آپ دے سامنے پڑھن دی سعادت حاصل کی تھی او دے مطابق ہی چند گزارشات پیش کرانگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے قل انا صلاتی، محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانیاں، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میرا مرنا، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ عزیز من، اس آیہ مبارکہ دے اندر ایک درس دیتا گیا ہے کہ بندہ مومن دے ہر عمل دا مقصد رضائے الہی حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ کسی بھی کام نو کرن دا، مثلا مسجد ہی بنا رہے ہو نا اگر تسی، مگر تواڈی نیت مسجد بنا دیا بھی غلط ہے تو تانوں مسجد بنان دا بھی ثواب نہیں ہونا۔ مسجد دی بنیاد تفرقہ بازی تے نہیں، رضائے الہی دے حصول واسطے ہونی چاہیے۔ آپ نے سمجھ آگئی مسئلہ؟ یعنی تسی رضائے الہی حاصل کرنا مقصد ہے تواڈا مسجد بنان دا، جانور ذبح کر دیو تو تواڈا مقصد نمود و نمائش نہیں ہونا چاہیے، اللہ دی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ دیو، ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری نماز اگر اس واسطے کہ لوگ میں نمازی کہنا تو جناب سادی فرماندے نے کلید در دوزخ استا نماز کہ در روئے مردم گزاری دراز۔ او نماز دوزخ دی کنجیے جڑی اسی بندیاں نو وکھانا واسطے پڑھتے ہیں۔ بھئی اسی نماز پڑھنی ہے تو ساڑی نماز دا مقصد اللہ دے رضا نو حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ تو اسی قربانی کرنی ہے تو ساڑا مقصد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ساڑی قربانی نو محلے دار ویکھنا، گلی والے ویکھنا اور برادری والے ویکھنا کہ بھئی یہ نہ بڑی قربانی کی تھی، نہیں صحیح۔ وہ ویندے رہن نہ ویکھن، ساڑا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اسی صدقہ خیرات کرنے ہیں،
اگر وہ اندر نمود و نمائش آ گئی تو دا ثواب ضائع ہو گیا، اور اللہ واسطے کیتا تو اس کا نفع ہو گیا۔ دیکھو دیکھو سرکار تو پوچھا گیا کہ اگر اللہ رنج ہوئے تو راضی کیویں ہوندا ہے؟ تو فرمایا ایک ہاتھ نال صدقہ کرو دوجے نو خبر نہ ہوئے، دوسرے ہاتھ نو خبر نہ ہوئے، ایسا صدقہ اللہ تعالیٰ دے غصے نو بندیاں اتے ٹھنڈا کر دے گا۔ اسی کسے نو اگر کوئی چیز دئیے تو اس دی تشہیر نہ کریے، بلکہ بزرگ فرماندے نے کہ اگر تسی کسے نو صدقہ دیندے ہو، گوشت دیندے ہو، صدقہ دیندے ہو، خیرات دیندے ہو، تے تانوں اس دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک نیک کام کرنے تواڈے نال معاونت کیتی ہے، وہ لے لیا ہے، وہ لے کے مثلا تسی زکوٰۃ دینی سی، تواڈے اوتے فرض سی کہ دیو، ایک غریب تانوں ملیا ہے، تسی ان دیتی ہے، انہیں لے لئیے، تو اے نیک عمل کرنے چونے تواڈے نال تعاون کیتا ہے، لے کے اس تعاون تے دا شکریہ ادا کرو۔ نیت بنیاد ہے، نیت نہیں ہے کوئی بھی کام کرن لگیاں، نیت بنیادی چیز ہے۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ اس نو سرکار مدینہ نے فرمایا انما الاعمال، کہ بنیاد کے عمل تہاڈا جڑا ہے وہ دی بنیاد ہے تہاڈی نیت۔ نیت درست ہوئے گی تو کام درست ہوئے گا۔ ایک مثال دے، اگر تسی سچ بول دے ہو دو بھائیاں دے درمیان اور لڑان دے ہو، تہاڈا سچ بولیاں وہ دو برا آپس وچ، دو مسلمان بھائی، دو عزیز، دو دوست، دو محلے دار، اینی ون کوئی دو مسلمان تہاڈے سچ بولن نال لڑ پے نے، تے تساں اپنے اعتبار نال سچ بولیا، لیکن تہاڈی نیت ایسی بھی میں تے سچی گل پیا کرنا پر اے لڑن دے، تو تانوں اس سچ بولن دا ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوئے گا، کیونکہ تہاڈی سچ بولن لگیاں نیت لڑان دیئے، تانوں اس سچ تے ثواب نہیں ملنا، عذاب ملنا۔ اگر تسی جھوٹ بول دے ہو اس نیت نال کہ میرے جھوٹ بولیاں دو برا راضی ہو جاندے، تو چونکہ تہاڈی نیت صاف ہے، تسی انہاں نوں رسانا چاہندے ہو، انہاں وچ محبت پیدا کرنا چاہندے ہو، اس جھوٹ تے تانوں ثواب ملے گا۔ آپ نو سمجھ آ گئی مسئلہ؟ مثلا تسی کسے کول باندھے ہو تو انہوں آدھو یار میں تے انہاں کول بیٹھا ساں تے وہ تے بڑی تیری تعریف پہ کر دیا ہے، تو آندھے سن میں وہ دے نال راضی ہونا چاہنا، لیکن انہیں انج کیا نہیں ہوندا، تسی ادھے جھوٹ بول دیندے ہو کہ یار وہ ہونا چاہندا سی، میں تے بیٹھا سا، جھوٹ بولیا تسی، لیکن اس جھوٹ تے تانوں اجر ملے گا کیونکہ تہاڈی نیت بڑی بہترین ہے۔ تو نیت انسان دی زندگی وچ بڑی اہمیت رکھ دی، اپنی نیت نو صاف بھی رکھنا چاہیے اور سیدھا بھی رکھنا چاہیے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں ہوں اللہ والیاں دے تجربات ہوندے نے، انہاں دی زندگی دے بڑے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کدے جنگ سیر کر رہا سی، تو راہ چلدیاں انہوں ایک اناراں دا باغ نظر آیا، بادشاہ دے اندر داخل ہویا، اس نے کہا کہ یار وہ جڑا اتھوں دا مالی سی اس نے
ہوں مالی نو پہچان نہیں سی کہ یہ بادشاہ سلامت یار مینو ایک انار دے، اس نے انار توڑ کے دیتا مالی نے، تو بادشاہ نے جدو انار کھایا تو وہ بڑا رس والا اور شیریں اور مٹھاس نال بھریا ہوا، بڑا خوش ہویا تے دل وچ خیال آیا، دل وچ یار یہ بندہ عام جہ ہے تے ملک تے سارا میرا ہے، اتنا اچھا باغ اندے کول کیوں ہے، اتنا اچھا باغ اندے کول، یہ لفظ غلط ہے بھئی اندے کول کیوں ہے، دین والا کون ہے؟ دین والا تے اللہ ہے، میں نے کیوں یہ پرابلم ہوئی ہے بھائی چیز اندے کول کیوں ہے، یہ کیوں ان نہیں پسند، کیونکہ دیندہ تے وہ ہے، جدو اسی آنے نا کیوں تے وہ آندہ ہے بھئی اے کون ہے، میرا رب فرماندہ ہے کہ تو کون ہے جڑا میری عطا نو روکنا چاہتا ہے، وہ پھر جدو یہ سوچ آئی بھائی دے کول کیوں ہے، یہ آج میں واپس جا کے اس اپنے قبضے سے کر لینا، ان کوئی اور ٹکڑا دے دیاں گے زمین دا اتھے انار لا لینا، یہ سوچ کر کے ذہن وچ پلان کر کے تے اس آخیا ایک انار اور لیا، وہ گیا مالی اس اور لے آنا، انہیں بادشاہ نے انہوں کھول کے جدو انار کھایا بڑا کھٹا، بالکل وہ دا رس خراب اور ذائقہ برا اور کھٹا، اس آخیا یہ کتھوں لے آندے اگلا تو بڑا میٹھا سی تے اے انار کتھوں لے آندے، اس آخیا بادشاہ سلامت نو جان دے، اس آخیا حضرت صاحب میں اتھوں ہی لے آندا ہے جتھوں اگلا لے آندا ہے وہی بوٹا ہے، وہ مالی بندہ سیانا سی، بندہ ضروری نہیں بڑا پڑھیا ہوئے تے سیانا ہوندا ہے، کچھ تھوڑا پڑھے سکولاں وچ بندے بھی سیانے ہوندے، بادشاہ انہوں نے تو پوچھتا ہے بھئی یار اگلا انار بھی تے تو اس سے بوٹے تو ہی لے آندا ہے، لیکن وہ بڑا میٹھا سی، اے کھٹا کیوں ہو گیا پھر، مالی سیانا سی اسا کیا بادشاہ سلامت میں بوٹا نہیں بدلیا، یا تواڈی نیت بدلی ہے یا میری نیت بدلی ہے، بوٹا کوئی نہیں بدلیا، حضرت بوٹا نہیں بدلیا، ساڈی نیت بدلن نال ساڈے انار کھٹے ہو جاندے، بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی، جدو ساڈی نیت بدل دی ہے ساڈے کام خراب ہو جاندے، بھائی اپنی نیت صاف رکھو، اپنی نیت صاف کرو، نیت صاف ہو جائے تو کام سیدھے ہو جاندے، ساڈی نیت نہیں صاف ہوتی، یہی اصل بنیادی مسئلہ ہے کہ بندہ صبح اٹھتا ہے گھروں نکلتا ہے تو نیت خراب کر لیتا تو پھر وہ سوچتا ہے میرے کام سیدھے ہوں، نیت ڈنگی نال کام سیدھے نہیں ہوندے، نیت سیدھی ہوئے تو کام تاں سیدھے ہوندے پا جی، اصل چیز ہر عمل دی نیت، حدیث شریف دا مفہوم ہے کچھ بندے ہونے جنہ قیامت والے دن اللہ گرد کرنا ہے کہ ایسی جہاد بڑا کر دے رہے ہیں مجاہدہ تو سن اجر دیتا جائے، واللہ فرمان گے تیری نیت جہاد دی نہیں سی، تیری نیت سی کہ لوگ تین بہادر تے جرت اڑا گھنٹے بندے آکھے، بندہ آکھے گا میں صدقہ بڑا کیتا ہے تو اللہ فرمان گے تو صدقہ اس واسطے کیتا سی کہ لوگ تینوں سخی آکھن، تو بندیاں تین سخی آکھے ہے، بندیاں آستے تو کیتا سی تو نہ تین سخی کہہ دیتا ہے، میری واسطے کیتا ہوں دیو تو میں تین اجر دینا سی، اصل ساڑھے اندر جڑا مسئلہ ہے نا آج کل لوگاں میں چلتا ہے وہ بنیادی طور تے یہ کہ نیتاں لوگاں دیاں صاف نہیں رہی ہیں، نیت بنیاد ہے،
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਖਲਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲੀਮੁਮ ਬਿਜ਼ਾਤ ਸੁਦੂਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਨੀਅਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੂੰ ਬੂਟਿਆ ਰੱਬ ਨੇੜੇ, ਨਹਨੁ ਅਕਰਬੁ ਇਲੈਹਿ ਮਿਨ ਹਬਲਿਲ ਵਰੀਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੂੰ ਬੂਟਿਆ ਰੱਬ ਨੇੜੇ, ਡੂਢਣ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਮਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਡੂਢਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹੋ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ। ਅਸਲ ਭਾਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧਿਆ ਹੋਣਾ ਕਮਾਲ। حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ درویش کامل فرماندے نے جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں ہر ویلے ٹیپ ٹاپ تے بڑا ماحول بنا کے رکھنا، بڑیاں جتھوں حضرت صاحب لگن خوشبوئاں پیاں ہون، ہاں جی تے اے ہر چیز دی بڑی سیٹنگ تے بڑا ماحول تے جناب کون جا رہے ہیں جی؟ پیر صاحب جا رہے ہیں جی، حضرت صاحب جا رہے ہیں جی، حضرت علامہ صاحب جا رہے ہیں جی، چوری صاحب جا رہے ہیں جی، اے جی تاجر صاحب جا رہے ہیں جی، فلانے نعت خان صاحب جا رہے ہیں، نقیب صاحب جا رہے ہیں، خطیب صاحب کہو کیونکہ بندے دا پروٹوکول ہونا چاہیے۔ پارٹی پروٹوکول اتو سیدھیاں کریاں نہیں، وہ سائیاں دے نے باہروں مل مل دھوندیے اندروں بھی مل دھو۔ باہر دا دوتا کی کرے جے اندروں صاف نہ ہو؟ اب پہلے بھائی جی اندروں سکھیا ہونا چاہیے، بندے نے اندروں صاف ہونا چاہیے۔ بڑا مڈ اتو رکھنا، جڑے درخت دیاں جڑاں صحیح نہ ہون وہ کدوں اتاں جاندا ہے تے جڑ تے نیت ہوئی، ہر عمل دی جڑ نیت ہے۔ پھر سمجھ لو ہر عمل دے درخت دی جڑ نیت ہے، جڑ صحیح نہ ہوئی تے تہاڈا درخت کدی کامیاب نہیں ہونا۔ نیت صحیح کرو۔ سویرے اٹھنا ہے تو نیت خراب کر کے گھروں نکلنا ہے، آج میں فلانے بندے نے دا لینا ہے، آج میں فلانے بندے نے فراڈ کرنا ہے، آج فلانے کے جھوٹ بولنا ہے، فلانے نال دو نمبری کرنی ہے، فلانے نال انج کرنا ہے، تو پھر شامی آ کے آکھنا ہے سارا دن کھجل ہویا بنیا کچھ نہیں۔ اور بھائی تیرا بنے کی گھروں نکلنا ہے تو نیت ڈنگی کر لینی، تو شامی آ کے آکھنا ہے بنیا کچھ نہیں، بننا تیرا کی ہے؟ پہلی تن دی ڈنگی نہ چھڈیا، خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میرا ود دیوار کج۔ پہلی اٹ ڈنگی رکھی ہے تو توڑتے ہی ڈنگی رانا ہے۔ اللہ والے فرماندے نے جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تے تاں ملدا ڈڈواں کچھواں منٹاں دا نہونا کی کردا ہے؟ جے ناتیاں دوتیاں لبدا تو رہندے ہی پانی وچ ہے۔ اللہ والے گل مڑوان نال کہندے وہ تو رہندے ہی پانی وچ نے، بڑھار ویلے ناتے رہندے انہاں نوں ملدا۔ فرمایا تے جے رب ملدا جتیاں ستیاں شادی نہیں کرانی، میں مجرد رہنا ہے، تو میں دنیا چھڑ دیتی ہے، تو میں ادھے بیٹھا منے ہو گئے، مڑ بھی پہنا مڑ نیت دیا۔ ہاں جی
فرمایا جے رب ملدا جتیاں ستیاں تے تاں ملدا ڈگیاں کھسیاں او جے رب ملدا مون منایا تے تاں ملدا بیٹا سسیاں او رب انہاں نوں ملدا میاں حضرت باؤ تے نیتاں جنہاں دیا اچھیاں ہو بھائی کسے دی دل آداری تے تکلیف دا باعث نہ بنو، کسے دی دل آداری دا باعث نہ بنو، کسے نو تکلیف دین دا باعث نہ بنو. صرف یہ سوچیا کرو کہ میرے کو کسے بندے نے فائدہ کنا ہویا ہے. راتی سونے دے اٹھنے تے حساب دے ایک ہی سارے کرنے آنا با نفع کنا ہویا. مینو نفع پاجی ہے تھوڑی جی جڑی ہے نا لین ان بدلو، مہربانی کرو جو درویشی سکھڑی ہے نا تو لین بدلو. اسی یہ کہنے ہاں کہ مینو اج کتنا نفع ہویا ہے بندیاں کو. میں دکان تے بیٹھا تو میں نے کنا نفع ہویا ہے، میں منڈی گیا تو میں نے کنا نفع ہویا ہے، میں بزنس کیتا ہے تو میں نے کنا نفع ہویا ہے، میں نعت پڑھی ہے تو میں نے کنا نفع ہویا ہے، میں تقریر کیتی ہے تو میں نے کنا نفع ہویا ہے. پاجی انج کیوں نہ سوچ دے کہ بندیاں نو آج میرے کو کنا نفع ہویا ہے. یار اے کیوں نہ سوچ دے، ایسی انج کیوں نہیں سوچ دے کہ میری ذات جس گلی چ میں محلے چ رہنا، میری ذات تو میرے گلی تے محلے والےاں نو اج کنا فائدہ ہویا ہے. تسی کسے دے نفع دا کتنا باعث بنے ہو، تسی کسے دے سکون دا کتنا باعث بنے ہو. اسی سارے ڈیمانڈ کرنے ہیں، ڈیلیور نہیں کر دے. اسی آنے آسان ملنا چاہیے، اسی دینا کسے نے کچھ نہیں. پاجی کسے نے سکون دین تے صرف پیسے کو نہیں لگ دے. کسے نال ہس کے گل بھی کر چھڑیے تے اس دور وچ بندے راضی ہو جاندے جے. مسکرانا بھی تے صدقہ ہے. کسے نال ہس کے گل ہی کر چھڑیا کرو. ہو سکتا ہے وہ ٹینشن جو دو رسول اللہ سرکار بیٹھے تھا تو ایک صحابی تشریف لائے تھے، وہ نہ حضور کو بہ کے کوئی نہ کوئی گل ایسی کرنی کہ حضور ہس پینا، مسکرا پینا. انہوں نے کسی بندے کہا کہ تو یار جدوں بھی آنا ہے تو انج دیاں گل نہیں کرنا ہے، کبھی سنجیدہ گل بھی کریا کر. انہوں نے کہا یار میں نہ میرے نبی پاک کو جیڑا بندہ آندا ہے وہ اپنے مسئلے لے کے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے. تو میں سمجھنا کہ شاید رسول اللہ دی طبیعت اتے انہاں ساریاں گلاں دا سن کے بوجھ ہو گیا ہوئے تے میں کوئی گل ایہو جی کرنا کہ حضور خوش ہو جان تے انہاں دی طبیعت فریش ہو جائے. تے میں تے اس واسطے کرنا. یعنی صحابی دا یہ عمل سانو یہ سمجھا رہا ہے کہ کسی بندے نال کدی ایہو جی گل بھی کریا کرو وہ بندہ راضی ہو جائے. اگر تسی کسی بندے دے چہرے تے مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے تے تسی صدقہ کر دیتا ہے. تسی پیسے دین جو کہ نہیں نہ دیو، وہ دی ہیلپ کرن جو کہ نہیں نہ کرو. وہ یہ نہ تے کر سکتے ہو نا کہ انہوں تھوڑی دیر راستے خوشی کر سکتے ہو، وہ نہیں کر دیو. اتنا بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طلب کرنے ہاں سن ملے سن بندیاں کو نفع حاصل ہوئے. اچھا سارے کر دے انج نے ہندہ موڑ بھی ہو یہ جو او چاندہ ہے. پاجی تسی اے کیوں نو سوچ دے بس ساڑھے گلی، ساڑھے محلے، ساڑھے شہر، ساڑھی برادری دے بندیاں ساڑھی ذات کو کنا فائدہ ہو سکتا ہے.
جنہ کو دے سکتے ہو، جنہ کو فائدہ کر سکتے ہو. پیسے نہیں دے سکتے، زمینہ نہیں دے سکتے، جائیداد نہیں دے سکتے، نو پرابلم. کچھ وقت ہی دے چھڑیا کرو. کچھ وقت ہی نہیں دے سکتے تے لنگدیاں 2 منٹ کھلو کے کوئی ایسی گل ہی کر چھڑیا کرو کہ وہ راضی ہو جائے. بندے لنگدیاں بھی گل وہ کر دیں با میں ٹر جاواں، اے شام تائیں مڑ پیچھے سواد نہ لوے. لگدیاں بھی میں 1 منٹ بھی کوئی گل کراں نا تے میں وہ کراں میرے اندروں تو نکلدا رہے. کو سمجھ آئیے گل دی کی کوئی سانی یعنی لنگدیاں بھی اسی درد دے کے لنگنا چاہنے ہیں. بندہ آ رہا نہ دے آکھنا بھی آ لے ہوں اگاں میرے نیڑے لگ، پھر وہ اسی نیڑے سلام دعا کردیاں ہی ہو جیا انہوں بندے نو ہوٹنگ کرنگے، او دے ہوتے ایسی طنز کرنگے کہ وہ بندہ رات تک سوچتا رہے گا بھئی یار میں سے بگاڑیا کوئی نہ، لگ دیا ہے بندہ میرے نال واہ کر گیا. بھائی یہ چھاڑتے ہو اے نہ کرو. اس فتنیاں دے دورج دکھاں اور غماں دے دورج کسے سجن بیلی نال پیار دی گل کریا کرو، محبت دی گل کریا کرو. عزیز من وگرامی قدر احباب، نفع لین دی ذہن سارے آندہ بنے ہیں. بچپن تو ہوش ہوندی ہے تے بندے سنن لگ دے نفع حاصل کرو، نفع حاصل کرو، نفع حاصل کرو. ساڑی جڑی دنیا زمانہ ہے ان دے بچ بھی یہی سارا ماحول چلتا ہے. تسی اے کم کرو گے تے اتنا نفع ہوئے گا، اے کم کرو گے تے اتنا نفع ہوئے گا. اسی دن رات سوچنے آتے سوچتے رہنے ہیں سانو کیڑے کام میں چونکہ اتنا نفع حاصل ہوئے گا. نفع حاصل کرن دا ذہن بن گیا. گڈی ایک ٹریک تے پجی جاندی ہے، نفع حاصل کرن دا مائنڈ بن گیا. بچے تو لے کے بڑے تک، تاجر امیر غریب مزدور تو لے کے ہر کوئی، اے جتنے اتنے ریڑیاں چھاپلیاں تے کھڑے ہیں انہوں نے پوچھو کیوں کھڑے تو اندر نفع حاصل کرنا. دکان والے تو پوچھو کیوں تو اندر نفع حاصل کرنا. فیکٹری والے تو پوچھو تیری زندگی دا کی مقصد ہے؟ نفع حاصل کرنا. تیرے اتنے کھجل خرابے دا کی مطلب ہے؟ نفع حاصل کرنا. بیمہ کرائی ہاں کیوں؟ نفع حاصل کرنا مقصود ہے. کمیٹی پائی یا کیوں؟ نفع حاصل کرنا مقصود ہے. اے کاروبار کردہ پہ کی چاہنا ہے؟ نفع. نفع حاصل کرنا چاہتے ہو. کدی بھی حساب لایا جی میں بندیان نفع دیتا کتنا ہے؟ اسی بندیان واسطے مخلوق واسطے کتنے نفع دا باعث ہوئے ہیں؟ یہ بھی تے غور کرنا چاہیے نا. تو بھائیا اپنا جڑا ایسی دوڑن دا ایک ٹریک بنایا نا، دوڑ دے جانے ہیں پجے جانے ہیں، نفع حاصل کرو. یہ دے اتے تھوڑا جہا کھلو کے مہربانی کرو تو ایک باری سوچ لو با حاصل تے کر دے پیاں دیتا بھی ہے کسی نے جی. اسی کسے دے سکھ دا کسے دے نفع دا باعث بھی بنے ہیں. کمال نفع حاصل کرنا بھی ہو سی، لیکن کسے نو نفع دے جانا بھی کمال ہے. کسے دے نفع دا باعث بن جانا کمال ہے. کسے دے سکون دا باعث ہو جانا بھی کمال ہوتا ہے. حضرات محترم گل دور نکل گئی. آؤ عرض پیا کردا سا کہ نیت بھائی جی بنیاد ہے. نیت بنیاد ہے. اپنی نیت ستھری کرو تاکہ ساڑھے اعمال دے اندر اخلاص ہو جائے. ساڑھے عملان دے اندر روحانیت پیدا ہو جائے. اسی عمل کر کے بھی بے سکون کیوں ہونے ہیں؟ نیت نہیں صحیح. عمل بھی کیتا ہے تو سواد بھی کو نہیں آیا، نیت نہیں صحیح. بھائی اپنیاں نیتاں صاف کرو تے اے اس دا پیمانہ ہے جڑا اللہ قرآن اچھ بیان کیتا ہے. کیا پیمانہ ہے نیت دا؟ میرے اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اِنَّ صَلَاتِي میری نماز اللہ واسطے، وَنُسُكِي میری قربانی اللہ واسطے، میرا جینا بھی اللہ واسطے، میرا مرنا بھی اللہ واسطے. معزز حضرات اے پیمانہ ہے، اے پیمانہ ہے. ایک مرد مجاہد دی مثال پیش کر رہے.
ایک مرد مجاہد دی مثال پیش کرنا، دو کر دیاں گا جتنا وقت اجازت دے گا، مثال پیش کرنا کہ یہ کی پیمانہ ہے کہ میری ہر چیز اللہ واسطہ، اللہ دے رسول واسطے، یہ پیمانہ کی ہے؟ سنو، جڑے بندے تاجر نے نا انہوں نے میرے مسئلہ دی سمجھ آنی ہے، دوجے بھی سن لین کے سمجھ آ جائے گی، پر جتنا احساس انہوں نے ہونا ہے انہوں دوجیاں نہیں ہونا۔ یا کوئی مہاجر ہوئے جڑا انڈیا وچ وسدا ہوئے، اتھے دا بزنس بڑا سیٹ ہوئے، پھر انہوں چلدا بزنس چھڑ کے ٹرنا پڑ، پھر پتہ لگتا ہے کہ قربانی کی چیز ہے۔ جدو حضور مکے وسدے سن نا، مکے حضور رہندے سن، تو ابو بکر صدیق دا بزنس تے کاروبار سارا مکے سی۔ حضرت عثمان غنی اپنے دور دے سب تو امیر آدمی سن، سارا کاروبار مکے سی، سارا گھر بار بزنس، پردادے پیو دادے وڈیاں وڈیریاں تو لے کے مکے دے باسی سن، بازار دکانہ لین دین سارا سسٹم اتنے سیٹ سی۔ حضور فرمایا جانا ہے، انہیں یہ نہیں آکھیا بس نظرانہ گلدے رہاں دے تے تحفے بھیجدے رہاں گے تے پیسے سرکار آؤندے رہن گے، پر ساڈا ہن کاروبار سارا ایتھے اسی کی کریے نا۔ اے عزیزان دی وقار انہاں انج نہیں کیا، بلکہ انہاں کی کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ، دکانہ ایک پاسے، کاروبار ایک پاسے، سونیاں ساڈے مکان ایک پاسے، ساڈے رشتہ دار ایک پاسے، ساڈا تے عقیدہ ایتھے لگا ہویا ہے تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام پہ کرو جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام پہ۔ میرے حضور سرکار نے فرمایا علی، یا علی تو پسند کر دیں کہ تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے؟ علی تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے؟ یعنی جنہ مینوں شہید کرنا ہے وہ میری جگہ تے تینوں ستیاں ویکھ کے تے تینوں شہید کر دین تے میں بچ جاواں، یہ پسند کرنا ہے؟ توجہ ہے حضرات کے نام؟ میرے نبی سرکار دا حکم نامہ سن کے حضور دے بستر تے لیٹ کے مولا علی نے ہی دسیا تیرے نام پہ کروں جا فدا، تیرے نام پہ کروں جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں۔ واہ میرے امام احمد رضا فرماندے نے دو جہاں سے بھی نہیں جی
گل نہ لفظاں دی ہے نہ سر تال دی ہے، گل اے جذبہ پیچھے کیے، ذرا غور کرو، فرماندے نے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جا۔ حضرات محترم، اصل عرض کرنا مقصود ہے وہ لوگ اصل ایمان والے سن جنہوں صحابہ والے بیت آکھیا جاتا ہے، وہ اصل ایمان دے موڈو نے، حضور دے تربیت یافتہ لوگ، انہوں نے اپنے عقائد و اعمال نال سانو دسیا ہے کہ اتھے رویا کرو۔ او سجنوں اور عزیزوں، پھر عرض گزارا، اپنی نیت نو صاف رکھو گے تے انار میٹھے ہون دے۔ بوٹا وہی ہونا ہے جے تہاڈی نیت خراب ہوئی تے پاجی انار کھٹے ہو جانے، مڑ نہ آکھیا جے اونج بالیاں بندیاں دے ہوندے ہن کھٹے ہی نے، سمجھ آئیے کوئی، مڑ روندے نے تے آندے جی انار کھٹے نے، ہن کیڑے پاسے جائیے؟ تو میں نہ پاجی اپنی نیت صاف کرو، انار آپے میٹھے ہو جائیں۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ پاجی اپنی نیت صاف کرو تہاڈے انار میٹھے ہو، تھوڑے ہون گے پر میٹھے ہون گے۔ ایک بھی بوٹے تے لگا تے میٹھا تے اسی، تو پاجی کیوں نیت ڈگی کر کے تے اپنے انار کھٹے کر دے؟ تھوڑی جی زندگی ہے، نیت دی لین سیدھی کرو۔ پاجی نیت دی لین سیدھی، چرخا تسی نہیں ویکھیا ہونا، کنہ پرانیاں بندیاں ویکھیا ہونا چرخا، چرخے دے وچ ایک انسٹرومنٹ ہوندا سی، ان سدیا ہے ترکلا۔ سارا چرخا صحیح ہوئے نا تو ان دے وچ تھوڑا جا ڈنگ ہوئے، وہ نہیں چلتی، ایک تاند نہیں سیدھی ہوندی۔ تسی وہ چلدا نہیں ویکھیا، وہ بیبیاں ایک ہاتھ نال چرخا چلاندیاں ہیں، دوجے ہاتھ نال روئی نال انج کر کے نہ ہو، وہ دا سوتر کٹ دیاں تھا، وٹ چاڑ کے دھاگا بنا دیاں ہیں مائیاں، تے جے وہ ترکڑا ہوئے نا ڈنگا تے ایڈا وڈا چرخا صحیح ہوندا سی، لیکن وہ تاند نہ ہی چکیندی۔ مائی آج تاند نو چکیندی تو آندی ترکلا ڈنگا ہے، تو پھر کڈ کے ترکلا لوہے دا ایڈا کو ہوندا سی، ان سیدھا کر دیا، پھر جدو وہ چلدا سی تے وہ تاند سیدھی نکل دی۔ پاجی اس وجود دے چرخے چ نیت ترکلے دی طرح ہے، اگر تہاڈی نیت ستھری ہوئی تے دھاگا صحیح نکلے گا۔ وہ باجی یہ ڈنگی ہویا نا تو پھر کام نہیں صحیح بننا، سوتر بھی صحیح ہے، چرخا بھی صحیح ہے، بجاندے بھی پے ہیں، لیکن گتیندہ نہیں پہ۔ کیوں؟ وہ بچو کام ڈنگا ہے، سو باجی ہو سی جانا۔ اے اصل کمال، اے اصل کمال ہے۔ اللہ سونا تو اڈے تے اور میرے تے راضی ہوئے، وہ ما علینا الا البلاغ۔